بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کشف حسن جمیع خصال بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلغ العلا میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بلغ کشف الدجى بجماله حسن جمیع خصاله صلوا کروں تیرے
بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ حضرت بلال میرے نبی کے لیے کلمہ کی خاطر جب امیہ سے مار کھا رہے ہیں، امیہ نے کہا بلال محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلال نے بھی یہ کہا ہوگا یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، اگر بلال کی کروڑیں جانیں بھی ہوں تو پھر بھی تیرے نام پر ہی قربان ہوں۔ پوچھے بتا دنیا میں کیا کرتا رہا، مولا ہماری زبان پہ یہی کلمہ ہو، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا
اگر نیکیاں کم ہو گئی پوچھا جائے گا کیا بنا؟ ہماری زبان پہ مولا یہی ہو، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا قرآن آقا تیرے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی آقا تیرے در سے ملا ہے، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارنا نہیں بلغ العلا کشف حسنت صلو مستغیث بک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور کے دربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو محبوب کریم کی ذات بابرکات کا زندگی کے ہر عمل میں وسیلہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی بڑی مختصر ہے اور احباب اس مختصر سی زندگی میں سب سے اہم چیز انسان کا عمل سے پہلے عقیدہ ہے۔ آج کل میرا یہ تیسرا جمعہ عقیدہ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، کیونکہ عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا تو چاہے جتنا بھی عمل کرے عمل برباد ہو جائے گا۔ شیطان نے کروڑوں سال اللہ کے حضور عبادت کی، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کا عقیدہ نبی کے متعلق خراب ہوا تو رب نے تمام عمل کو برباد کر دیا۔ اس لیے عمل ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ شعر پڑھتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ تب بنتی ہے جب عقیدہ انسان کا درست ہو۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہوا، ہر انسان بازار میں جاتا ہے اپنے مقصد کی چیز خریدنے کے لیے، اعلیٰ کوالٹی کی چیز خریدنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ بازار سے، منڈی سے اعلیٰ چیز کو دیکھتا ہے کہ جو میری سٹینڈرڈ کی ہو، جو پائیدار ہو، وہ میں چیز خریدوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا عقیدہ کی پرکھ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم بازار سے سبزی لیں تو وہ تازہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم باسی عقیدہ لے کے چلیں گے؟ نہیں، عقیدہ بھی ایسا ہو جس وقت بھی یا رسول اللہ کی صدا دل میں ابھرے تو پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ محبت مصطفیٰ لا قائم و دائم ہے۔
جب بھی مصیبت آئے تو وقت مصیبت نبی پاک کا وسیلہ، آج موضوع ہمارا وسیلہ ہے، اور یہ موضوع قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ وسیلہ پر ہمارے پاس 6 سے 7 آیات مبارکہ سامنے ہیں قرآن پاک کہ وسیلہ کتنی ضروری چیز ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ 6 پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی مومن کو وسیلہ کی طرف توجہ دلائی، ایمان والے کو وسیلہ کی طرف توجہ دلائی۔ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی ذات سے، اللہ کے علاوہ کسی ذات سے کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اس ذات کو ذریعہ بنانا، اسے ہی وسیلہ کہا جاتا ہو۔ اب انبیاء بھی وسیلہ ہیں، اولیاء بھی وسیلہ ہیں، ماں باپ بھی وسیلہ ہیں، بیوی بھی وسیلہ ہے، دوست احباب بھی وسیلہ ہیں، کاروبار حیات بھی وسیلہ ہے، انسان کے اعمال بھی وسیلہ ہیں۔ انسان کے اچھے اعمال ہوئے تو اعمال کے وسیلہ سے جنت ہے، اگر انسان کے برے اعمال ہوئے تو برے اعمال کے ذریعے سے دوزخ ہے۔ یہ سارے اعمال انسان کے لیے وسیلہ ہیں۔ اسی طرح تمام اشیاء زندگی انسان کے لیے ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسی ذات بھی رب نے دنیا میں بنائی جو تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ کے حضور وسیلہ ہے، وہ ذات تیرے اور میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک۔ تو وہ ذات مومن کے لیے وسیلہ ہے، صرف اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں بلکہ ہر مشکل کو ٹالنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی ذات وسیلہ ہے۔ اور اسی انشاءاللہ اسی کے اوپر ہی آخر بات تک گفتگو ہوگی، دائیں بائیں شائیں نہیں ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن پہلی آیت کریمہ میرے رب نے اللہ کے حضور خود وسیلہ ڈھونڈنے کی انسان کو توجہ دلائی ہے۔ 6 پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میرے رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی ذات کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب قرآن ہے، کوئی کہے جی نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں گے، نبی کی ہمیں ضرورت نہیں، جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، پھر ہمیں وسیلہ ڈھونڈنے کی کیوں تلاش؟ غور فرمائیے گا، رب فرماتا ہے انسان ایک کمزور چیز ہے، وہ کوئی اعلیٰ چیز کا وسیلہ ڈھونڈ کے اللہ کے حضور جب دعا کرے گا، رب کائنات اس کی دعا کو وسیلہ کے ذریعے قبول فرمائے گا۔ اور انسان کا اس عقیدہ پر قائم رہنا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہمارا عقیدہ سچا، جیسے ہم کرتے پھرے۔ میں نے کہا جیسے کرنے والی بات نہیں ہے، جیسے رب کا قرآن کہتا ہے ویسے کرو گے تو زندگی کی بہار آئے گی۔ اگر اپنی
طبیعت کے مطابق کرو گے تو زندگی کے اندر خزاں آئے گی، بہار آتی ہے عقیدہ کے سچا ہونے کی وجہ سے، بہار آتی ہے قرآن کے عقیدہ لینے کی وجہ سے۔ اگر قرآن سے ہٹ کر کوئی اصول بنایا جائے، اگر قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بنایا جائے، انسان گمراہ تو ہو سکتا ہے، راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے غور فرمائیے گا، راہ راست پہ آنے کے لیے، صراط مستقیم کا ٹریک حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کا وسیلہ ڈھونڈا جائے گا، اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈا جائے گا۔ اب غور کیجیے، یہ پہلی آیت کریمہ ہے، دوسرے نمبر پر پہلا پارہ ہے۔ میرے رب نے یہودیوں کا وہ عمل بتایا، میرے نبی کی آمد سے کئی سالوں پہلے یہودی جب جنگ لڑتے تھے، انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا ایک نبی آخر زمان جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جب بھی جنگ ہوتی، یہودی محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ اللہ کے حضور لیتے۔ آئیے، اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کے آنے سے پہلے یہودی لوگ بھی میرے نبی کے نام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ذرا محبت سے سنیے گا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ ہے وسیلہ کے حوالہ سے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا اس سے پہلے وہ اسی نبی کا وسیلہ کافروں پر فتح کے لیے لیتے تھے۔ یہودیت کے عالم میں میرے نبی کا وسیلہ کس انداز سے بناتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے میرے اللہ ہم پر فتح نازل فرما، نبی امی محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہمیں فتح عطا کر۔ میرے نبی کا وسیلہ کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار امام حسن بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ آئیے قرآن پاک کی تیسری آیت کریمہ سنیے، 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے۔ نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص بھی نور کا وسیلہ بنتی ہے۔ نبی کی ذات کے ساتھ جو چیز لگ جائے اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے جو نور کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، نور کو پھیلاتی ہے، نور کو تقسیم کرتی ہے۔ جب حضرت بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں بھائی آپس میں ملے، انہوں نے کہا قال انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ انہوں نے کہا تو یوسف ہے، سینے کے ساتھ دونوں بھائی لگتے ہیں، اپنی جدائی کا غم مٹاتے ہیں۔ پتہ چلا باپ کے بارے میں پوچھا، ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ یوسف وہ آپ کی جدائی میں رو رو کے
نما بیٹھے ہیں، باپ بیٹے کی جدائی 21 سال کی ہے، کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے، کوئی موبائل کا دور نہیں ہے، ہاں نبوت کے فیضان کا دور ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر مجھے بے وقوف نہ کہو تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا بابا کا نور چلا گیا آنکھوں کا، یہ نہیں کہا کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ، کسی بڑے حکیم کے پاس لے جاؤ، کوئی کشتہ دے گا نظر واپس آ جائے گی، نہیں نہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کا قرآن، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ وسیلہ پر تیسری آیت ہے، آپ ڈھیلے بول رہے ہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں دوبارہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، یہاں سے بھی اللہ کے قرآن پر صدا آنی چاہیے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے 500 گنا ثواب اس مسجد میں پاؤ گے۔ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، میرے رب نے وسیلہ کے حوالہ سے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو، فألقوه علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا یأت بصیرا، جو ہی میرے باپ کی قمیص میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو گے، اس قمیص کے وسیلہ سے میرے باپ کی آنکھوں کا گیا ہوا نور واپس آ جائے گا۔ یہ ہے قرآن سے نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص کا کمال اور اس کے اندر نور کی کوالٹی، کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ذات کا وسیلہ اپنی جگہ، نبی کے جسم پر لگنے والا کپڑا، اس کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ نبی کے چہرے پر ڈالا جائے تو اس سے نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فرمائیے اللہ کا قرآن ہے، میرے رب نے اپنے محبوب کے نام کا وسیلہ کس انداز سے بنایا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ آج اگر اجماعی عذاب رکا ہوا ہے تو یہ بھی میرے نبی کا وسیلہ ہے۔ جب میرے نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو کافروں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا اگر تم سچے نبی ہو تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کافروں نے یہ بات کی تو میرے رب نے نبی کے وسیلہ کی آگے بات فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا محبوب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اگر سچا ہے تو بارش کیوں نہیں آتی پتھروں کی؟ فرمایا محبوب جب تک تو ان میں تشریف فرما ہے نا
تیری ذات کے وسیلہ سے ہم کافر پر بھی عذاب نہیں آنے دیں گے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، کافر نے کہا آپ کے نام کے وسیلہ سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں آتی؟ رب نے فرمایا میرا نبی عذاب نہیں لے کے آیا، ثواب لے کے آیا ہے، اللہ کی جانب سے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری لے کے آیا ہے، ان کی غلامی اختیار کر لو، غلامی سے تمہیں یہ مشترجہ فضا مل جائے گا کہ جنت کا تمہیں ٹکٹ نبی کی غلامی کی وجہ سے مل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا امام حسن رضا نے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک انوکھا قسم کا واقعہ بھی سن لے۔ قیامت کا دن ہوگا جس کا نام محمد ہے، قیامت والے دن کہا جائے گا اے محمد جنت کی طرف چلے جاؤ۔ دنیا میں جس کا نام محمد ہوا وہ سارے چل پڑیں گے، وہ سمجھیں گے ہمیں کہا جا رہا ہے جنت کی طرف چلو۔ کئی تعداد ہزاروں لاکھوں کی علماء فرماتے ہیں قیامت والے دن جب عذاب کا سلسلہ چل رہا ہوگا، جب امت مشکل میں ہوگی، اس وقت کہا جائے گا اے محمد جنت کی طرف جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے مولا آپ نے تو محبوب خدا اپنے نبی کو فرمایا جنت کی طرف جاؤ، یہ تو نام محمد والے سارے چل پڑے ہیں، ان میں تو گناہگار بھی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کے نام پر جس کا نام ہے اس کے گناہوں کو نہ دیکھو، میرے نبی کے نام کے وسیلہ سے انہیں جنت جانے دو۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اب میرے نبی کا وسیلہ ایک تو ہے ظاہری زندگی میں، سرکار زندہ تھے تو نبی کا وسیلہ، اس پر وہ امام ترمذی کی حدیث رسول، نابینا آیا سرکار کے دربار میں، آنکھوں میں نور نہیں ہے، آقا عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں کا نور چاہیے۔ اب یہ صحابی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے ایسی کوالٹی بخشی ہے، ایسا وسیلہ عطا کیا ہے کہ نبی اگر میرے لیے دعا ہی ہاتھ اٹھا دینا، میرا نور نبی کی دعا کے صدقے واپس آ جائے۔